اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ اس آیت کو اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج بھی میرے دو ہونہار اسٹوڈنٹس، فیمیلز میں سے رول نمبر 8 اور میلز میں سے اویس موجود ہیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں جی رول نمبر 8 کو اور اویس کو۔ شروع کرتے ہیں جی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کو۔ کچھ چیزیں میں چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کے انالیسس کے حوالے سے جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے یا ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہیں کہ اسم، فعل اور حرف، اس کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے۔ تو ایک تو وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم علماء کی کتابوں کو دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اسم کی کچھ علامات ذکر کی ہیں، فعل کی کچھ علامات ذکر کی ہیں، اور پھر حرف کی بھی ایک علامت انہوں نے ذکر کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان علامات کی بنا پر کسی بھی کلمہ کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو وہ کیا کیا علامات ہیں، ایک تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے، ضمائر جو ہیں 5 اقسام کے، وہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ضمائر کی 5 اقسام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ضمائر کن کن مقامات پر استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ معرفہ کی 7 اقسام الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے دہرا دی تھی، وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ 4 مرکبات ناقصہ، وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ پھر جملے کی 2 اقسام، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور پھر جملہ اسمیہ کے 2 طریقے، پہلا حصہ اسم، دوسرا حصہ اسم، دوسرا طریقہ پہلا حصہ اسم، دوسرا حصہ فعل، وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے انالیسس جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں جو اسم، فعل اور حرف کی علامات علماء ذکر کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی۔ تو اسم کی علامات میں سب سے پہلے جو علامت لفظ ہے، اس کے حوالے سے علماء علامت کے لغوی معنی بیان کرتے ہیں، نشانی، یعنی کسی بھی لفظ کے 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں جی، ایک اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ تو علامت ایک لفظ ہے، اس کے لغوی معنی نشانی کے ہیں، اصطلاحی معنی ہے اس کے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، ایسی چیز جو صرف اسی میں پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے، یعنی یہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ کا مطلب ہے، یعنی علامت کوئی ایسی نشانی ہوگی جو اگر اسم کی ہے تو صرف اسم میں پائی جاتی ہے، فعل میں نہیں پائی جائے گی، حرف میں نہیں پائی جائے گی۔ اگر وہ علامت فعل کی ہے تو نہ اسم میں پائی جائے گی نہ حرف میں پائی جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسم کی علامات جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں جی، علماء کیسے ذکر کرتے ہیں۔ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا آ رہا ہے جی علامات اسم، اسم کی علامات۔ اب یہ جو میں بول رہا ہوں نا علامات اسم، تے کے نیچے میں زیر بول رہا ہوں، علامات اسم، اب یہ فارسی کا سیکشن ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اسم کی علامات، فارسی میں کہیں گے ہم علامات اسم، اور عربی میں سے کہا جائے گا علامات اسمن۔ تو نیچے لکھا ہوا مل رہا ہے آپ کو، علامات اسم 11 ہیں جو مثالوں کے ساتھ درج ذیل ہیں۔ پہلی علامت علماء ذکر کرتے ہیں شروع میں الف لام کا داخل ہونا، یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ کو الف لام مل جائے تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل اور حرف کے شروع میں الف لام داخل نہیں ہوتا، اور اس کی ایگزامپل الحمد آپ کے سامنے ہے، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ۔ دوسری علامت بیان کر رہے ہیں شروع میں حرف جر کا داخل ہونا، یعنی حرف جر جو ہے یہ اسم کے شروع میں ہی آتا ہے، نہ تو یہ فعل کے شروع میں آتا ہے نہ ہی حرف کے شروع میں آتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، جیسے اللہ میں اللہ اسم ہے اور اللہ سے پہلے جو لام لگا ہوا ہے یہ حرف جر ہے۔ تیسری علامت علماء بیان کرتے ہیں آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے زیدن، اب زید کے آخر میں جو 2 پیش نظر آ رہے ہیں آپ کو تنوین کہلاتی ہے، 2 زبر بھی تنوین ہوتی ہے، 2 زیر بھی تنوین ہوتی ہے۔ تو زیدن، 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 تینوں ایگزامپلز ہم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو تنوین اگر لفظ کے آخر میں ہوگی تو وہ اسم ہوگا۔
چوتھی علامت علماء ذکر کرتے ہیں، بڑی ٹیکنیکل سی علامت ہے جی، مسند الیہ ہونا. یہ علماء کی ورکنگ ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو مسند الیہ، مسند الیہ کسے کہتے ہیں جی؟ مسند الیہ کہتے ہیں مبتدا کو اصل میں، اور مبتدا آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، کبھی فعل مبتدا نہیں بنتا. تو جو علامت کی ہم نے اصطلاحی تعریف پڑھی ہے، اس حوالے سے چیزیں آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوں گی. تو زید قائم میں زید جو ہے وہ مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ جو ہے ہونا یہ اسم کی ہی علامت ہے. اب آپ کہیں گے جی قائمن بھی تو اسم ہے اور وہ خبر ہے، تو دیکھیں خبر جو ہے ہمیشہ اسم نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے خبر فعل بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے انہوں نے صرف مسند الیہ کو ہی اسم کی علامت قرار دیا ہے، یعنی مبتدا ہمیشہ اسم ہی ہوگا. پانچویں علامت علماء بیان کرتے ہیں جی مضاف ہونا، یعنی مضاف ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، کبھی بھی فعل مضاف نہیں ہو سکتا. غلام زیدین اس کی ایگزامپل ہے، اس میں غلام کا لفظ جو ہے مضاف ہونے کی وجہ سے اسم ہے. چھٹی علامت علماء بیان کرتے ہیں مصغر ہونا. مصغر ہونا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسم التصغیر. جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ اویس جو ہے یہ اسم التصغیر ہے، اوس کا مصغر ہے. سب سے پہلے تو اسم التصغیر کہتے کسے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم تصغیر کہتے ہیں جی وہ اسم جس کے معنی میں چھوٹا پن پایا جاتا ہے. جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ جی ہمارا باغیچہ پھولوں سے سجا ہوا ہے، تو باغیچہ جو ہے اس میں تصغیر ہے، یعنی باغ سے باغیچہ ہم نے بنا دیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں کتاب سے کتابچہ، صندوق سے ہم کہتے ہیں جی صندوقچہ. مختلف الفاظ جو ہیں ہم اردو میں بھی اسم التصغیر کے استعمال کرتے ہیں. اب عربی زبان میں اسم التصغیر جو ہے اس کے باقاعدہ رولز ہیں کہ کس طرح سے وہ بنتا ہے. ہم اس ٹاپک کو یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے کہ اسم التصغیر بنتا کیسے ہے، یہ پورا ایک لیکچر اس پہ ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. تو مصغر ہونا اسم کی علامت ہے، جیسے کہ ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے قریش، تو قریش جو ہے یہ اسم التصغیر ہے. عربی میں عام طور پہ فعیل کا وزن جو ہے نا، فعیل یہ وزن جو ہے یہ اسم التصغیر کا وزن ہوتا ہے. قریش آپ کے سامنے آ گیا، اسی وزن پہ ہے اویس، او سے یعنی تین حرفی مادے سے اسم التصغیر جو ہے عربی زبان میں وہ فعیل کے وزن پہ بنتا ہے. اسد سے اسید، ٹھیک ہے، اسد شیر اور جو چھوٹا شیر اسید کہتے ہیں اسے. اسی طرح کلب سے، کلب جو کتا ہے اسے کلیب. رجل سے رجیل. تو یہ فعیل کا ایک وزن ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ اسم و تصغیر کا وزن ہے عربی زبان میں. اچھا جی، اسم کی علامات پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو ساتویں علامت اسم کی وہ ہے جی منصوب ہونا. یہ منصوب ہونا نسبت سے ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ وہ مرفوع منصوب اور مجرور والا منصوب نہیں ہے، وہ سواد والا منصوب ہوتا ہے، یہ سین سے منصوب ہے. یعنی کسی اسم کو آپ کسی کے ساتھ جب نسبت دے دیتے ہیں تو وہ اسم منصوب کہلاتا ہے. جیسے لاہور کے رہنے والے کو لاہور سے جب نسبت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لاہوری. اسی طرح فیصل آباد میں رہنے والے کو کہتے ہیں فیصل آبادی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نسبت جس کو دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں یہ حنفی ہے. اسی طرح شافعی، اسی طرح مالکی، اسی طرح حنبلی، یہ سارے جو ہیں یہ اسم منصوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسم منصوب بنانے کا بھی باقاعدہ ایک قاعدہ ہے، لیکن اس وقت ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہے جیسے نصرانی، تو نصرانی جو ہے یہ اس میں منصوب ہے. اس کورس میں ہم جو ڈکشنری استعمال کریں گے وہ بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ ہم لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری جو ہے قرآنی ڈکشنری اس کو استعمال کریں گے جی. تو لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری میں نصرانی لفظ جو ہے جس کی جمع وہ لکھ رہے ہیں نصارہ ہے، بتا رہے ہیں کہ اس میں نسبت ہے مدد سے تعلق والا، یعنی اس کے معنی ہے مدد سے تعلق والا. اور مزید بتا رہے ہیں کہ اصطلاحاً یہ عیسائی لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، تو انصار اللہ اللہ کے مددگار، یعنی یہ ایک رائے ہے ان کی. باقی اس کے حوالے سے آپ کو مزید ڈیٹیل بھی مل سکتی ہیں. لطف الرحمان خان صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق مدد سے ہے. تو اسم کی ایک علامت جو ہے وہ ہے جی منصوب ہونا. پھر اسم کی ایک اور علامت ہمارے سامنے آ رہی ہے آٹھویں، وہ ہے جی مثنیٰ ہونا. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ مثنیٰ تو فعل بھی ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میں ابھی آپ کو دیتا ہوں 9ویں کے اسم پڑھنے کے بعد. تو مثنیٰ ہونا اسم کی ایک علامت ہے اور اس کی ایگزامپل لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے جی رجلانی. اور 9ویں علامت ہے جی مجموع ہونا یعنی جمع ہونا، اور رجل کی جمع ہے جی رجال. تو جمع تو فعل میں بھی ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ماضی میں ہم کہتے ہیں جی جمع کا صیغہ ہے، مضارع میں ہم کہتے ہیں جی جمع کا صیغہ ہے، جمع
مذکر حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع متکلم، اس طرح ہم بولتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لیے نیچے لکھا ہوا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ فعل جو ہے نا وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے نا وہ تثنیہ اور جمع ہوتی ہے. کیونکہ جو میں نے سیکھے آپ کے سامنے بولے ہیں، ماضی میں مثنیٰ کا صیغہ ہوتا ہے، جمع کا صیغہ بھی ہوتا ہے، جمع مذکر کا بھی ہوتا ہے، جمع مؤنث کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح مضارع میں بھی مثنیٰ، جمع مذکر، جمع مؤنث سب صیغے ہوتے ہیں. تو فعل اصل میں تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں جو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے نا وہ تثنیہ اور جمع ہوتی ہے. اور ضمیر چونکہ اسم ہے، اس لیے اسم کی علامت جو ہے وہ مثنیٰ اور جمع ہونا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اگر ہم کہیں جی ضربا، ضربو، ترجمہ ضربا ان دو نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، تو اس میں جو مار ہے وہ دو یا دو سے زائد نہیں ہے، بلکہ مارنے والے دو یا دو سے زائد ہے. تو یہ ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی تھی، تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا الحمدللہ. تو اسم کی 9 علامتیں ہوگی جی. 10ویں علامت ہے اسم کی موصوف ہونا، یعنی مرکب توصیفی میں موصوف ہمیشہ اسم ہی ہوگا. آپ کہیں گے جی صفت بھی تو اسم ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ رول نمبر 8 اچھی طرح سے جانتی ہیں، ویس بھی جانتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ہم بعض اوقات جملے کو بھی صفت بنا دیتے ہیں. اور وہ جملہ ہمیں پتہ ہے جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، تو جملہ بھی صفت بن سکتا ہے. تو یہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ موصوف ہونا جو ہے یہ صرف اسم کی علامت ہے. اور ایگزامپل رجل عالم میں رجل موصوف ہے اور یہ اسم ہے. آپ کہیں گے یہاں پر تو عالم صفت جو ہے وہ بھی تو اسم ہے، لیکن یہ ایک ایگزامپل آئی ہے صفت کی جہاں پر اسم صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. فعل بھی صفت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے صفت کو علامت نہیں گنا گیا. اور 11ویں علامت جو ہے اسم کی وہ ہے جی آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا. تائے متحرکہ یعنی گول تا کا ہونا جو سکون کے وقت ہا بن جائے، جیسے طلحہ. اب دیکھیں یہ تائے متحرکہ ہے، وہ جو فعل ماضی کے چوتھے صیغے میں تا ہوتی ہے نا وہ تائے متحرکہ نہیں ہوتی، وہ تائے ساکن ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو جو کنفیوژن اگر پیدا ہو سکتی تھی تو وہ اس طرح سے دور ہو گئی. تو تائے متحرکہ یعنی تا حرکت والی ہونی چاہیے. اسی طرح ضاربہ، ضاربتن، 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 تو یہ گول تا جو ہے، یعنی اس کو آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں گول تا کا ہونا. یہ آسان الفاظ ہیں اس 11ویں علامت کے. مزید آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ان کے علاوہ تمام چیزوں کے نام بھی اسم ہوتے ہیں. چیزوں کے نام جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. مکبر، ایک تو مصغر اسم کی علامت ہم نے پڑھا ہے نا، تو جو مکبر ہیں وہ بھی اسم ہی ہوں گے. پھر مستثنیٰ ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مستثنیٰ منہو بھی ہمیشہ اسم ہوگا. پھر منصرف، غیر منصرف، معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، فاعل، مفعول، منادہ، ذوالحال، یہ سارے اسم کی علامت ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ مطلب ایکسٹرا علامات لکھی ہیں، لیکن مین علامات جو ہیں وہ 11 ہی علماء ذکر کرتے ہیں. مختلف کتابوں میں مختلف علامات لکھی جاتی ہیں، کئیوں میں صرف 5-6 علامات لکھ دیتے ہیں، کسی میں صرف 4 علامتیں لکھ دیتے ہیں، کسی میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. تو یہ میکسیمم جو اسم کی علامات ذکر کی گئی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں جی علامات فعل، فعل کی علامات کی طرف. تو فعل کی علامات 10 ہیں جو کہ مثالوں کے ساتھ درج ذیل ہیں. نمبر 1 شروع میں قد کا ہونا. قد حرف تحقیق ہے، ہم جانتے ہیں، اور قد فعل سے پہلے ہی آتا ہے، اسم سے پہلے کبھی بھی قد نہیں آتا. شروع میں سین زائد کا ہونا، یعنی زائد سے مراد ہے کہ وہ لفظ کا حصہ نہیں ہے، سین الگ سے ایک پورا حرف ہے، ٹھیک ہے. جس کی ایگزامپل سیدربو، جیسے آپ نے دوسرے پارے کے آغاز میں دیکھا ہے سیقول السفہاء، تو سین جو ہے یہ فعل کی علامت ہے، فعل مضارع سے پہلے ہی استعمال ہوتا ہے، ماضی سے پہلے نہیں لگتا. اب یہ نہیں یہاں پر بتایا گیا کہ کون سی علامات جو ہیں ماضی کی ہیں، کون سی علامات جو ہیں مضارع کی ہیں، بس فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو ان کی علامات کے طور پہ ذکر کیا گیا. تیسری علامت بیان کی گئی ہے جی شروع میں سوفا کا ہونا. تو سوفا بھی فعل سے پہلے استعمال ہوتا ہے، سوفا تعلمون. تو یہاں ایگزامپل دی ہوئی ہے جی سوفا یضربو. اس کے بعد شروع میں حروف ناصبہ کا ہونا. تو حروف ناصبہ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں، جیسے ایگزامپل دی ہے لن یضربا. تو لن ایک حروف ناصبہ میں سے حرف ہے جو مضارع کو منصوب کرتا ہے. 5ویں علامت ہے جی شروع میں حروف جازمہ کا ہونا. اب حروف جازمہ بھی آپ کو بتائیں لم، لما،
ان شرطیہ اور پھر لام امر لائے نہیں. تو یہاں پر ایگزامپل دی ہے لم کی کہ لم یضرب، اور حروف جازمہ جو ہیں فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. چھٹی علامت جو ہے ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا، یعنی جس لفظ میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہو وہ بھی فعل ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے ضربتو، اس میں تو ضمیر جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے تو یہ فعل کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور ساتویں علامت ہے جی آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، تو یہ ماضی کی علامت ہے ضربت، تو ضربت میں جو تائے ساکنہ ہے یہ فعل کی علامت ہے جی. آٹھویں علامت ہے جی آخر میں نون تاکید، چاہے وہ خفیفہ ہو چاہے ثقیلہ ہو، اس کا ہونا. جیسے یضربن، یضربن، نون خفیفہ نون ثقیلہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ لگا ہوا ہے فعل مضارع کے آخر میں، تو یہ فعل کی علامت ہے، نون تاکید اسم کی علامت نہیں ہے. پھر امر کا صیغہ ہونا، یعنی فعل امر فعل ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور اسی طرح نہیں کا صیغہ ہونا، یعنی فعل نہیں جو ہے یہ فعل ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور علامت لکھی ہے کہ جو علامات مضارع ہیں نا جن کا مجموعہ اتین ہے، الف تا یا نون، یعنی 4 علامات مضارع ہیں نا، الف تا یا نون، ان کا شروع میں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے. اور ماضی ہونا یہ ایک علامت لکھتے ہیں علماء. تو فعل کی علامات کے بعد اب حرف کی علامات کی طرف چلتے ہیں. تو حرف کی علماء کہتے ہیں جی ایک ہی علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ وہ اسم اور فعل کی علامات سے خالی ہو. یعنی جب بھی کسی لفظ میں نہ تو اسم کی علامت پائی جائے اور نہ ہی فعل کی علامت پائی جائے تو وہ حرف ہی ہوتا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں جی آپ کو جو ہمارے علماء کی ورکنگ ہے اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کر دوں، تاکہ جب آپ علماء کی کتابیں پڑھیں تو آپ کے لیے یہ چیزیں نئی نہ ہوں. اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہمارے علم میں یہ چیزیں آ جائیں. تو الحمدللہ جی ہم نے اسم فعل حرف کی علامات پڑھ لی ہیں. تو ہم اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم لفظ کو اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے پہچانیں گے. جو علامات علماء نے ذکر کی ہیں کوشش کریں گے کہ ان علامات میں سے ہی کوئی علامت جو ہے وہ اسم کی ہم فعل کی ہم ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے، اسم فعل کی جو علامات علماء نے ذکر کی ہیں ان میں سے ہم کوئی ڈھونڈ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے یہ کامیابی ہوگی. تو مزید وقت لگائے جی اب ہم چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کی طرف. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، وقفی علامت ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہاں بھی وقف کی علامت ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہاں پر آیت مکمل ہو جاتی ہے. طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے جو ایک آیت ہوگی اس میں وقف کی علامت ہمارا کرائیٹیریا ہوگی اس آیت کے حصے بنانے میں. ہم وقف کی علامت تک آیت کے حصے کر لیں گے اور پھر ایک ایک حصے کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے اور پھر ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ طریقہ کار ہمارا ہوگا. تو اس آیت میں ہمیں 2 وقف کی علامات نظر آ رہی ہیں. ان 2 علامات کی بیس پہ ہم آیت نمبر 1 کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. پہلا حصہ ہوگا جی ہمارا الف لام را، دوسرا حصہ ہوگا ہمارا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور تیسرا حصہ ہوگا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اب جو پہلا حصہ ہے الف لام را، یہ ظاہر بات ہے حروف مقطعات ہیں، ان کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ حرف ہیں، اور ان کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھ لیا ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک بات یاد آئی ہوگی، عام طور پہ حروف مقطعات جو ہیں وہ ایک آیت پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھی، وہ 3 صورتیں حروف مقطعات کی ایسی تھیں جو ایک پوری آیت نہیں بن رہے تھے. اس میں پہلی صورت یاد ہے آپ کو؟ رول نمبر 8 کون سی تھی سر؟ وہ ایک حرف پر جو مشتمل تھے، نون. ماشاءاللہ، یعنی ایک حرف پہ مشتمل جو حروف مقطعات ہیں وہ ایک آیت نہیں بن رہے تھے. دوسری صورت اویس آپ بتائیں گے؟ سر جس میں لام آ رہا ہوتا تھا. نہیں لام نہیں جی. رول نمبر 8 سر وہ میرے ذہن سے سلپ ہو گئی ہے. را، تھرڈ را را را، ہاں اچھا. یعنی وہ حروف مقطعات، ٹھیک ہے، جو تو مرکب ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان میں را آتی ہو. میں دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ تازہ ہو جائے. ما کان فیہ من ھذہ الفواتح حرف الرا، اور بتایا تھا کہ یہ 6 صورتیں ہیں جن میں سے 5 جو ہیں 3 حرفی ہیں اور ایک جو ہے 4 حرفی ہے. اور تیسری صورت تھی تواسین،
یعنی سورہ نمل جو ہے اس میں جی طاسین جو ہے وہ بھی ایک آیت نہیں ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں. تو الحمدللہ جی یہ چیز کلیئر ہوگی ہماری. تو اب ہم چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف جو ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. جی اب جو پہلا حصہ ہے ہمارا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تو میں رول نمبر 8 سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس حصے میں جو اسماء ہیں ان کی ہاں جی پہچان کر دیں اور کوشش کریں کہ وہ جو علامات میں نے شیئر کی ہیں ان کے ساتھ ان کی بیس میں ہو تو کیا ہی کہہ رہے ہیں. بسم اللہ جی. جی سر پہلا ہمارے پاس جو اسم ہے وہ کتابن ہے، اور جی اس میں ہمیں تنوین نظر آ رہی ہے. جی ماشاءاللہ. اور سر الیکا ہے، اس میں کا ضمیر ہے. اور ناسا میں ہمیں الف لام جو مل رہا ہے، اسم کو پہچاننے کا ایک اور جو علامت ہے وہ الف جی لام ہے. الظلمات جو ہے وہ یہاں پر اسم ہے، اور اس میں بھی الف لام پہچان ہے اس کی. اس میں 2 علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، جی بتائیں کون. سر ایک تو ہمیں آت کی آواز جو نو، ہے جو کہ یہ کوئی آیت کی علامت ہم نے نہیں دیکھی. میں جو علماء کی ورکنگ ہے اس کے حوالے سے اچھا بتا رہا ہوں. سر جمع جو ہوتا ہے، جی ایک اور ہے اس کے علاوہ. الف لام بھی ہے، جمع بھی ہے. ہاں ایک بہت بڑی علامت. ویس سر اس میں نہیں ذہن گیا نا سر مثنیٰ تو نہیں ہے یہ یار؟ جمع آ گیا ہے نا، وہ حرف جر. ہاں ہاں اچھا حرف اچھا، جر جو بالکل. حرف جر کے باقی بعد بات جو آئے گا تو وہ ہاں ہمیشہ جی مجرور ہی ہوگا، اسم اور مجرور اسم ہی ہوتا ہے. ہاں جی، انہوں نے حرف جر ہونا شروع میں اسم کی علامت بیان کی ہے نا. اسم کی علامات میں انہوں نے جو موٹی علامت ایک بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حرف جر کا ہونا. ٹھیک ہے، تو حرف جر اسم سے پہلے ہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. بالکل تو جی گویا بالکل. الظلمات میں ہمیں 3 علامتیں نظر آ رہی ہیں. نمبر 1 الف لام، نمبر 2 جمع، نمبر 3 حرف جر پہلے ہے. ٹھیک ہے اور سر پھر النور ہے، اور یہ بھی جی اسم ہی ہے کیونکہ یہ الف لام بھی ہے، اور دوسری علامت جی اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے. حرف جر ہے. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. اور سر یہاں پہ اذن جو ہے وہ بھی جی اسم ہے، کیونکہ ٹھیک اس ہے. میں 2 علامت اگر ہم دیکھیں کہ ہوں ایک یہ ہمارے پاس مضاف ہے، جی اور دوسرا پیچھے حرف جر ہے. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. اور ربی ہم، اس میں بھی رب ہمارے پاس مضاف ہے، ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں ضمیر ہے. ضمیر ہے بالکل ٹھیک ہے. پھر صراط ہمارے پاس اسم ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی وہی 2 علامات ہیں کہ ایک یہ مضاف ہے، اور شاباش. مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس الہ حرف جر ہے. ایکسیلنٹ. العزیز جو ہے وہ بھی الف لام کی وجہ سے اسم ہے، ٹھیک ہے. اور الحمید وہی جو الف لام کی وجہ سے اسم ہے. اچھا العزیز میں ایک اور علامت ہے اسم کی، وہ کون سی ہے؟ سر یہ سر یہ موصوف موصوف. شاباش. سر وہ بولو. جی سر وہ ایکچولی آپ کا ایک جملہ ہمیشہ سے ذہن میں رہتا ہے کہ صفت کی صفت نہیں بنتی، ہاں تو سر اس حساب صفت سے کی صفت نہیں بنتی، لیکن اگر صفت کو ہم علم کے معنی میں لے جائیں ہوں تو پھر تو صفت آ سکتی ہے نا علم کی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے تو سر. اس لیے جہاں پر علماء جو ہیں وہ اس طرح کی کنسٹرکشنز میں موصوف صفت بناتے ہیں وہاں ان کی ہوں مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ ہوں اس نا پہلی والی علم لے لیتے صفت ہیں. کو وہ علم کی تعویل میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے نا. زبردست. جی سر بالکل. آپ ہی بتا دیں اس میں باقی حرف جو ہیں وہ بھی بتا دیں، آپ جو فعل ہیں وہ بھی بتا دیں، پھر ویسے میں کچھ اور کرواتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی سر. جی انزلنا سر یہاں پر فعل ہے، ٹھیک ہے. اور تخرجا یہاں پر فعل ہے. ٹھیک ہے 2 ہی یہاں فعل پر ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اب حرف بتا دیں آپ. سر الہ حرف ہے، ٹھیک ہے. لام حرف ہے، ٹھیک ہے. من حرف ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ الہ ہے، ٹھیک ہے. با حرف ہے، شاباش. الہ حرف ہے. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. جی تو گویا 3 دفعہ تو الہ آ گیا ہے اس جی آیت سر. میں، ایسے ہی ہے نا. جی سر. چلیں جی ماشاء اللہ جی ایکسیلنٹ. جی ویسے اب آپ سے کچھ سوالات ہیں میرے، ان کے جوابات آپ دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی سر. آپ کی ساتھی نے بتایا کہ انزلنا فعل ہے. آپ سے سوال ہے کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی ہے مضارع ہے؟ سر یہ ماضی ہے. ماضی ہے. ایکسیلنٹ. ماضی معروف ہے کہ ماضی مجہول ہے؟ سر یہ ماضی معروف ہے. ماضی معروف ہے. اچھا ماضی مجہول کی پہچان کیا ہوتی ہے بھلا؟ سر اس کا مطلب کہ پہلے جو حرف ہے اس پہ پیش آتی ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. بس پہلا حرف پیش ہو تو آپ کا ذہن مجہول کی طرف جانا چاہیے. پہلے حرف میں پیش ہی نہیں ہے، لہٰذا مجہول کی دوسری علامت جو ہے وہ ڈھونڈنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کرنی، تو یہ فعل معروف ہو گیا. ٹھیک. اب مجھے بتائیے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے، یا متکلم کا صیغہ ہے؟ جی سر یہ متکلم ہے. یہ متکلم ہے. اب آپ سے سوال اگلا ہے کہ واحد متکلم ہے یا جمع متکلم ہے؟ سر یہ جمع متکلم ہے. جمع متکلم ہے. جمع متکلم آپ نے پہچانا کیسے ہے؟ سر اس کے آخر میں انزلنا
نا جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے نا، شروع میں۔ ماشاء اللہ۔ اب چونکہ ضمیر کی بات چھڑ گئی ہے تو میں یہاں چاہوں گا ذرا تیزی سے ضمائر مرفوع متصلہ ہیں آپ کو دکھا دوں۔ ضمائر مرفوع متصل جو ہیں ان کا تعلق فعل کی گردان سے ہوتا ہے، فعل ماضی کی گردان ہو چاہے فعل مضارع کی گردان ہو، اس میں ضمائر مرفوع متصل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے اس کورس میں اعراب القرآن سیریز میں ہم نے ضمائر کو کلرز دیے ہیں مختلف۔ کلرز کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو جو ضمائر مرفوع متصل ہیں نا انہیں ہم نے سیان کلر جو ہے وہ دیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ ضمائر رکھ رہا ہوں جی، ضمائر مرفوع متصل، یہ فعل ماضی میں بھی ہیں، یہ فعل مضارع میں بھی ہیں۔ تو فعل ماضی کے جو ضمائر مرفوع متصل ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، واحد ہوا، مثنیٰ الف، جمع واو، اور غائب مؤنث میں جی ہیا، الف اور نون۔ ہیا واحد کے لیے، الف مثنیٰ کے لیے، اور نون جمع کے لیے۔ پھر حاضر میں مذکر مؤنث کے جو ہیں وہ تا تما تم، تی تما تنہ ہیں، اور متکلم میں تو اور نا۔ تو یہاں پر ہمیں نا نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مضارع کی گردان میں جو ضمائر ہیں مرفوع متصل وہ ہیں جی ہوا الف واو، ہیا الف نون، انتا الف واو، یا الف نون، انا اور نحنو۔ اور پھر مرفوع متصل ضمائر میں گرامر والے جو ہیں وہ بتاتے ہیں جی کچھ مستتر ہیں اور کچھ بارز ہیں۔ مستتر یا مستتر کہتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوں، اور بارز کہتے ہیں جو ظاہر ہوں، نظر آ رہے ہوں۔ تو ماضی گردان میں مستتر صرف دو ہی ہیں، ہوا اور ہیا، باقی 12 جو ہیں وہ بارز ہیں۔ اور مضارع کی گردان میں 5 مستتر ہیں، واحد مذکر غائب ہوا، واحد مؤنث غائب ہیا، واحد مذکر حاضر انتا، واحد متکلم انا، اور جمع متکلم نحنو، اور باقی سب جو ہیں وہ بارز ہیں۔ انزلنا ہمارا سالو ہو گیا الحمدللہ کہ یہ نا جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ پوری تفصیل آپ نے بیان کرنی ہے۔ اور ضمائر مرفوع متصل جو ہیں ان کے آنے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھیں آپ اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، فعل ماضی کی گردان میں بطور فاعل، فعل مضارع کی گردان میں بطور فاعل، یعنی یہ فاعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں صرف۔ تو ضمائر مرفوع متصل جو ہیں یہ صرف فاعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ماضی کی گردان میں، مضارع کی گردان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انزلنا کے ساتھ ہو کی ایک ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اب یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر منصوب ہے، اور ضمیر منصوب متصل ہے یا منفصل ہے؟ تو پہلے ہم ضمائر منصوب متصل دیکھتے ہیں جی، وہ کون سے ہیں؟ تو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہیں جی ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ دوسری بات نوٹ کرنی ہے آپ نے، ان ضمائر کا کلر آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ انہیں ہم نے پرپل کلر دیا ہے، تو پرپل کلر میں ضمیر منصوب متصل ہم استعمال کریں گے۔ اور ہو کی پھر جو مزید شکلیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہو سیدھی پیش کے ساتھ ہے، ہو الٹی پیش کے ساتھ ہے، پھر وہ کھڑی زیر کے ساتھ ہے، پھر وہ سیدھی زیر کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم ضمیر کو ہا ہی کہیں گے، ہا پیش کے ساتھ بھی ہے، ہا الٹی پیش کے ساتھ بھی ہے، ہا کھڑی زیر کے ساتھ بھی ہے، ہا سیدھی زیر کے ساتھ بھی ہے۔ ہما، ہما بھی پڑھا اور لکھا جاتا ہے، ہم بھی پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ ہما پھر مثنیٰ والا مؤنث کا وہ بھی ایسے مذکر کی طرح ہما، ہما لکھا پڑھا جاتا ہے، اور ہننا، یہ ہننا بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اب جو ضمائر منصوب متصل ہیں ان کے آنے کی دو جگہیں ہیں۔ پہلی جگہ ہے جی انا اور اس کی فیملی کے ساتھ آتے ہیں یہ بطور ان کا اسم۔ اب انا کی فیملی کون سی ہے؟ انا کی فیملی ہے انا، انا، کا انا، لا کننا، لیتا، لا اللہ، یہ انا کی فیملی ہے، ٹھیک۔ ان کے ساتھ جو بھی ہمیں ضمیر نظر آئے گی وہ ضمیر منصوب ہوگی، ضمیر منصوب متصل ہوگی۔ اور فعل کے ساتھ جو ہمیں ضمیر نظر آئے گی، فعل کے بعد کر لیں زیادہ اچھا ہو جائے گا، فعل کے بعد جو ہمیں ضمیر نظر آئے گی وہ ضمیر منصوب متصل ہوگی، اور وہ بطور مفعول استعمال ہو رہی ہوگی۔ تفصیل سے بات ہو گئی ہے جی، واپس چلتے ہیں اب ہم اویس کی طرف، اور اویس کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ انزلناہو ہمارا حصہ انالائز ہو گیا، یعنی اس میں دیکھیں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول۔ انزلناہو، نا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جی اویس، اگلا سوال آپ سے ہے، الا حرف جر کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ سر یہ ضمیر مخاطب کی ہے، واحد۔ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ سر یہ مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ الا حرف جر آ رہا مجرور۔ اب پھر مجھے جانا پڑے گا ضمائر مجرور کی طرف۔ ضمائر مجرور جو ہیں یہ صرف ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ ضمائر
مجرور متصل ہوتے ہیں. ضمائر مجرور متصل جو ہیں ان کا کلر ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کا کلر جو ہے اورنج کلر ہوگا. ان کی شکل بالکل ضمائر منصوب متصل جیسی ہے. اس کلاس میں تو کلر کے ذریعے پہچان لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی، لیکن جب کلر نہیں ہوگا تو پھر آپ جگہ سے پہچانیں گے. صحیح ہے؟ تو ضمیریں آپ نے دیکھ لی جی، وہی ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. بس ان کی جو جگہیں ہیں وہ دیکھ لیں کہ ضمائر مجرور متصل جو ہیں یہ بھی دو جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. نمبر ایک اسم کے ساتھ، اور اسم کے ساتھ یہ بطور مضاف الیہ استعمال ہوتے ہیں. دوسری جگہ ان کی جی حروف جارہ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں بطور مجرور. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہاں پر حرف جر کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے یہ ضمیر، تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر حاضر کی. جی ویسے اگلا سوال ہے آپ سے میرا کہ یہ لام جو ہے یہ حرف ہے. اچھا اس کے بعد تخرجا یہ فعل ہے. اب لام کون سا حرف ہے؟ سر لام یہ حرف جارہ ہے. حرف جارہ ہے. تو حرف جارہ جو ہے یہ تو ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، یہاں فعل سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ ان مضمرہ ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے کن. اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہ لام جارہ ہے جس کے بعد ان ایک جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، جی اور ان حرف مصدر ہے، اور ان حرف مصدر کے بعد فعل ہے. وہ ان مصدریہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر بن جاتا ہے، اور جب مصدر بن جاتا ہے تو مصدر اسم ہوتا ہے، لہٰذا لام حرف جر ہے جو اسم سے پہلے آیا ہے. ماشاءاللہ جی، یہ پوری کہانی میں نے آپ کو سنا دی. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو فعل کی علامت میں لے کے آئیں تو یہ حروف ناصبہ میں سے، حروف ناصبہ میں سے ہے نا لام کئی؟ جی 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 سر. حروف نصب. ہم اسے لام کئی کہیں تو جی. لام کئی تو حروف ناصبہ میں سے ہے، اور حروف ناصبہ کا ہونا جو ہے وہ فعل کی علامت ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو دو طرح سے گرامر والے جو ہے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ اس کو حروف ناصبہ میں لیتے ہیں، آگے جو ہے وہ فعل فاعل جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں، بس پھر وہ جوڑتے جاڑتے کچھ نہیں ہے. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ لام تعلیل لام جارہ کہتا ہے، اور اس کے بعد پھر ساری ڈیٹیل وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک ان جو ہے حرف مصدر وہ پوشیدہ ہے، اور اصل میں اس ان نے فعل مضارع کو منصوب کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ ان مصدریہ اس فعل مضارع کے ساتھ یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر جو ہے وہ محلاً مجرور ہو جاتا ہے، اور پھر لام جارہ اور مجرور کو متعلق کر دیا جاتا ہے. تو یہ ترکیب میں اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے. تو میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. مزید کوئی فعل نہیں ہے. من حرف جر ہے، الہ حرف جر ہے، بیزنی ربہم اس حصے میں با حرف جر ہے، اور پھر الہ جو ہے وہ حرف جر ہے. ویسے میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اس حصے میں اس آیت میں مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ ذرا بتا سکتے ہیں کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ اچھا سر، اس میں الیکا جو ہے وہ مرکب ناقص، اور اس میں مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، من الظلمات جو ہے وہ بھی مرکب ناقص ہے، یہ بھی مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، جو ہے یہ بھی مرکب ناقص میں مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، ربہم جو ہے یہ مرکب جاری کے اندر مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی یوز ہو رہا ہے. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. یہ بھی جو ہے یعنی ہمارے پاس. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مکمل طور پہ مرکب ناقص مرکب جاری ہے. اس مرکب جاری میں اذن ربہم مرکب ناقص مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، جس میں مرکب اضافی ربہم وہ والا مرکب اضافی ہے جس میں ضمیر کا استعمال ہو. ٹھیک ہے سر. الہ صراط العزیز الحمیدی جو ہے یہ بھی مرکب جاری ہے. اس کے ٹھیک اندر ہے، جو ہے وہ مرکب اضافی کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مرکب توصیفی کا بھی استعمال بھی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. تو تین مرکب ناقص ایک ہی مرکب میں اکٹھے ہو گئے ہیں جی. الہ جی صراط العزیز الحمیدی اوورال یہ مرکب جاری ہے، جس کا مجرور جو ہے صراط العزیز الحمیدی مرکب اضافی ہے، اور اس مرکب اضافی کا جو مضاف الیہ ہے العزیز الحمیدی وہ مرکب توصیفی ہے. ایکسیلنٹ جی. تو ہم نے پوری آیت کے الفاظ کو دیکھ لیا ہے. ہم نے حصے تو بنائے تھے لیکن ہم نے پوری آیت میں الفاظ کو بھی دیکھ لیا تفصیل سے، اور پھر ان میں مرکبات ناقصہ جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم نے پہچان لیا ہے. اب ہم ایک ایک حصے کی طرف چلتے ہیں جی. الف لام را وہ ہم نے الگ سے کر لیا ہے. حروف مقطعات گرامر والے اس کو بھی ترکیب میں لے کے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ بناتے ہیں. ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم شروع کریں گے جی کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس حصے کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. رول نمبر 8 جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بسم اللہ کریں جی. ان تمام الفاظ کو جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں جوڑیں اور ایک جملے میں سمو دیں، اور بتا دیجئے گا مجھے کہ آپ کیا بنانا چاہ رہی ہیں، جملہ اسمیہ بنائیں گی یا جملہ فعلیہ بنائیں گی.
اگر جملہ اس میں بنائیں گی تو کیوں بنا رہی ہیں، جملہ فعلیہ بنائیں گی تو کیوں بنائیں گی؟ جی جی سر میں ترکیب الی النور سے شروع کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی تو سر یہاں پہ الی النور متعلق ہو جائے گا، جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا تخرجہ فعل کے. ٹھیک ہے ظلماتی یہ بھی جار مجرور متعلق ہوگا تخرجہ فعل کے. ٹھیک ہے الناس جو ہے وہ مفعول بھی بنے گا تخرجہ فعل کے لیے. تخرجہ فعل اپنے فاعل، مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مجرور ہوگا حرف جر لام کے لیے. ٹھیک ہے حرف جر لام اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا انزلنا فعل کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی الیکا جار مجرور متعلق ہو گیا انزلنا فعل کے. ٹھیک ہے ہو ضمیر مفعول بھی انزلنا فعل کے لیے. ٹھیک ہے انزلنا فعل اپنے فاعل، مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا کتابن موصوف کے لیے صفت، کیونکہ کتابن نکرہ اسم ہے اور نکرہ اسم کے بعد اگر جملہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہے کثرت سے نکرہ اسم کی صفت بنتا ہے. ایکسیلنٹ یہاں ایکسیلنٹ. پر موصوف اپنی صفت سے مل کر جی یہاں پر جی اگر ہم حاذا کو مبتدا محذوف مانیں تو ماشاء اللہ یہ اس کی خبر بن سکتی ہے. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. جی تو زبردست ترکیب ہمارے سامنے آئی جی. ریورس سے چلی ہیں ہماری طالبہ، انہوں نے الی النور سے شروع کیا، اس کو متعلق کیا تخرجہ فعل کے، من الظلماتی کو بھی متعلق کیا تخرجہ فعل کے، الناس کو مفعول بھی بنایا تخرجہ فعل کے لیے، پھر تخرجہ فعل کو فعل با فاعل لیا، انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل قرار دیا. اب فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول، اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر لا محل لہا من الاعراب صلۃ الموصول حرفی بنا دیا انہوں نے ان مصدریہ کے لیے. اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا آپ دونوں کہ جب بھی حرف مصدر آئے گا تو اس کا بھی صلۃ الموصول ہوگا. حرف مصدر کا جو صلۃ الموصول ہوگا اس کو صلۃ الموصول حرفی کہیں گے. جب بھی اسم موصول آئے گا تو اس کا بھی صلۃ الموصول ہوگا، اس صلۃ الموصول کو صلۃ الموصول اسمی کہیں گے. سر پھر اس میں آیت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی نا حرفی میں. جی جی اچھا، میں وہی بتانے لگا ہوں کہ جی جب صلۃ الموصول اسمی ہوگا تو اس میں عائد ایک حق کی ضرورت ہوگی جس کو ہم ریلیٹ کریں گے اسم موصول کے ساتھ، ٹھیک ہے، جبکہ صلۃ الموصول حرفی میں عائد کی یا حق کی ضرورت نہیں ہوگی. تخرج الناس من الظلمات الی النور یہ جملہ فعلیہ ہو کر لا محل لہا من الاعراب صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ پوشیدہ کے لیے جو چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ان مصدریہ جو ہے وہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر اب اس کا ہم اعراب بولیں گے، وہ محلن اس کا اعراب آئے گا، چاہے وہ مرفوع ہو منصوب ہو مجرور ہو. یہاں پر چونکہ حرف جر پہلے ہے تو ہم کہیں گے کہ ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، اور مصدر چونکہ مفرد ہوتا ہے تو کہتے ہیں مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور پھر لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا انزلنا فعل کے. پھر الیکا کو آپ نے متعلق کیا جی انزلنا فعل کے، ہو کو مفعول بنایا آپ نے انزلنا فعل کے لیے، پھر انزلنا فعل میں آپ نے نا ضمیر کو مرفوع متصل بارز جو ہے وہ قرار دیا فاعل کے طور پہ، اور پھر انزلنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول دونوں متعلقوں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر اب اس کا بھی اعراب آپ نے بولنا ہے، کیونکہ آپ اسے صفت بنا رہے ہیں کتاب کی، تو صفت کا اعراب جو ہے وہ موصوف کے مطابق ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ محلن مرفوع صفت بن رہا ہے کتابن موصوف کے لیے، اور کتابن موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بن رہا ہے ایک محذوف مبتدا حاذا کی، اور حاذا محذوف مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو ماشاءاللہ ایکسیلنٹ آپ نے جوڑا ہے. سر یہاں پر الحمید کو ہم صفت لیں گے اور العزیز کو ہم موصوف لیں گے. ٹھیک ہے موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا مضاف الیہ، صراط مضاف کے لیے. ٹھیک ہے صراط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوگا الی حرف جر کے لیے. ٹھیک ہے. الی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہوگا تخرجہ فعل کے. اچھا یہ متعلق ہوگا کیسے ہوگا؟ کیونکہ پہلے ذکر تو آ چکا ہے نا کہ من الظلمات الی النور، یعنی تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. پھر دوبارہ آ رہا ہے الی صراط العزیز الحمید. اب یہ متعلق تخریجہ کے ہی ہوگا یا کچھ اور ہوگا، یہ ہم انشاءاللہ تعالی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی.
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ربہم، یہ بھی مضاف الیہ ہے، یہاں پر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر اگین اذن مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حالت جر میں جائے گا، یعنی کہ مجرور ہوگا با حرف جر کے لیے، ٹھیک ہے، با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہوگا تخرجہ فعل کے لیے، یعنی ٹھیک کہ ہو گیا. ظرف لغو. یعنی سمپل ترکیب تو یہی ہے نا، مفہوم بھی دیکھیں صحیح بن رہا ہے. بالکل ٹھیک جی ہے نا، سر. لِتُخْرِجَ تاکہ آپ نکالیں النَّاسَ لوگوں کو، کہاں سے نکالیں؟ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے نکالیں، اور إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہاں کو نکالیں؟ اس کے بارے میں جو ہے مزید ہمیں شاید کوئی اور اشارہ مل جائے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کی طرف. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو کہ انہوں نے کس طرح سے ذکر کیا ہے اس پوری آیت کو. لیکن محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ذکر کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جی الف لام را، اچھا کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ خبر ہے یہ ایک مبتدا محذوف کے لیے، تقدیرہ ھذا، یعنی وہ جو مبتدا محذوف ہے وہ کیا ہے؟ ھذا. انزلناہ فعل ماضی، نا ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، الا حرف جر، کاف مجرور. اب یہ جار مجرور متعلق ہو گئے انزلناہ کے، ہماری یہاں تک ٹھیک ہے. لام لام التعلیل ہے، تخرجہ مضارع ہے منصوب بان مضمرہ بعد اللام، فاعل جو ہے انت ہے، الناس مفعول بھی ہے، من الظلمات جار مجرور متعلق تخرجہ کے، الی النور جار مجرور متعلق تخرجہ کے، باذنی جار مجرور متعلق بحال من فاعل تخرجہ. تو باذنی ہم نے متعلق کیا تھا، محمود صافی صاحب نے اس کو حال بنا دیا ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں کہ حال تو منصوب ہوتا ہے، تو یہ جار مجرور حال کیسے بن رہا ہے؟ تو بالکل اسی طرح بن رہا ہے جس طرح ہم جار مجرور کو خبر کی غیر موجودگی میں خبر بنا دیتے ہیں نا مبتدا کے لیے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمد مبتدا، للہ جار مجرور خبر. تو جار مجرور خبر کیسے بنتا ہے؟ جار مجرور اصل میں خبر نہیں ہوتا، وہ جو محذوف خبر ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتا ہے. تو اگر یہ حال بنا رہے ہیں جار مجرور کو، تو اب یہاں پر دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جار و مجرور متعلق بحال، حال کے متعلق ہے وہ. اب حال کی غیر موجودگی میں جار مجرور کو حال کہہ رہے ہیں ہم، صحیح ہے؟ تو یہ بات آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. تو بتا رہے ہیں کہ جار مجرور جو ہے یہ حال بن رہا ہے تخرجہ میں جو فاعل کی ضمیر ہے نا انتا سے. اچھا اس کے بعد ہم کو وہ مضاف الیہ کہہ رہے ہیں، الی صراط کو بدل کہہ رہے ہیں الی النور. بالکل یہی ہمارا ذرا اڑا ہوا تھا کہ اس کو ہم نے کیا بنانا ہے. تو دیکھیں من الظلمات الی النور تو سمجھ میں آ گئی تھی، اندھیروں سے نکالنا ہے روشنی کی طرف. اب وہ جو روشنی کی طرف ہے نا وہ کیا ہے؟ یعنی الی صراط العزیز الحمید. بدل والا تصور جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں. اب آگے جو الحمید آ رہا ہے اس کو انہوں نے بدل بنایا ہے العزیز سے. یہی بات بتا رہے ہیں کہ الحمید بدل ہے العزیز سے، اور کہا ہے او نعت لہو، یا وہ صفت ہے اس کی. تو دونوں آرا مل گئی، الحمید کو ہم العزیز کے لیے بدل بھی بنا سکتے ہیں اور الحمید کو ہم العزیز کے لیے صفت بھی بنا سکتے ہیں. اب آگے جملوں کا اعراب بھی محمود صافی صاحب ذکر کرتے ہیں، جس میں سے پہلا جملہ جو ہے وہ ھذا کتاب انزلناہ، پورا جملہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ لا محل لہا ابتدائیہ جملہ ہے. سر میرا ایک سوال ہے کہ اس میں جو جی جملہ جی ابتدائیہ آپ نے بولا ہے، تو ابتدائیہ اور ایک ہم نے پڑھا ہے جملہ استنافیہ بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ جی دونوں جی جی دیکھیں شروع والا جملہ جو ہے نا سورت کا، جو شروع والا جملہ ہے وہ جملہ ابتدائیہ کہلاتا ہے، اور جو نیا جملہ ہوتا ہے اس کو جملہ استنافیہ کہتے ہیں. بس یہ فرق ہے. اچھا اگر وہ درمیان میں آ گیا تو وہ، اور وہ نیا بالکل جملہ اگر تو یہی جملہ ایک نیا جملہ ہوتا لیکن سورہ مبارکہ میں آگے چل کے آ رہا ہوتا تو ہم اسے جملہ ابتدائیہ نہ کہتے بلکہ ہم اسے کہتے جملہ استنافیہ. جی دوسرا جملہ جو ہے انزلناہ، یہ فی محل رفع نعت ہے، صفت ہے کتاب کے لیے. بالکل ہم نے بھی ایسا ہی کیا. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ تیسرا جملہ ہے تخرجہ سے جو شروع ہو رہا ہے، یہ لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ہے، ہمارا بھی ایسے ہی ہے. اور مزید بتا رہے ہیں کہ والمصدر المعول ان تخرجہ جو ہے فی محل جر، محلاً مجرور ہے لام کے لیے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جاتا ہے انزلناہ کے. تو الحمدللہ جی ہماری ترکیب جو تھی پہلی آیت کی وہ 100% ٹھیک ہو گئی. ہم صرف پھنسے ہوئے تھے الی صراط العزیز الحمید پر. تو الحمدللہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے ہمارا یہ کام جو ہے یہ بھی آسان ہو گیا. تو الحمدللہ جی پہلی آیت سورہ ابراہیم کی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے. اب میں رول نمبر 8 سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس آیت کا ترجمہ جو ہے، اور ترجمہ ہم اپنی اس کلاس میں عبدالسلام صاحب کا رکھیں گے کیونکہ ان کا دعویٰ ہے
کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ گرامر کے قریب ترین ہو کر کیا ہے۔ لیجیے اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب کا۔ عبدالسلام صاحب کہہ رہے ہیں کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کے اذن سے اس کے راستے کی طرف، یعنی اس رب کے راستے کی طرف جو سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج کے لیکچر میں تفصیل سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کو گرامیٹیکلی انالائز کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سورہ ابراہیم کا یہ سلسلہ ہمارے سامعین کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ماشاءاللہ ہمارے دونوں جو طالب علم ہیں، ایک طالب اور ایک طالبہ، بڑی محنت سے آپ کے لیے انالیسس جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ورکنگ سے آپ کو حوصلہ ہوگا اور آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح آنے والے دنوں میں میرے ساتھ بیٹھ کر کسی اور صورت کو گرامیٹیکلی انالائز کروا رہے ہوں گے۔ تو اس نیت سے ان لیکچرز کو دیکھیے تاکہ آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک